Israel's interest in Balochistan has never been openly declared until now. The Memory Initiative signals a new phase of psychological and diplomatic warfare in the region by translating sources in Urdu, Balochi, Persian and Pashto. ناظرین بالآخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ بھارت کی جانب سے اچانک جو پاکستان کے خلاف اشتعال انگیزی اور پنگے بازی شروع ہوئی وہ ایسے ہی نہیں ہو گئی۔ مودی کو ان کے یار خاص نتن یاہو کی طرف سے گو ہیڈ ملا، اس کے بعد انڈیا نے LOC پر پاکستان کے ساتھ پنگے بازی شروع کی۔ اب روزانہ کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر میں LOC کی سرحدی ضلع راجوری میں نام نہاد سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان پر دراندازی کا الزام لگایا جا سکے اور اس کی بنیاد پر پاکستان پر حملہ کیا جائے۔ دوستو، تاریخ میں غالباً پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کھلم کھلا پاکستان کے خلاف میدان میں آ چکا ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی دفاعی حکام کی ایک پوڈ کاسٹ کے پس منظر سے وائرل ہونے والی تصویر نے محض ایک بحث کو جنم نہیں دیا بلکہ دشمنوں کے ناپاک عزائم سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ بظاہر اس تصویر میں ایسی کوئی خاص دلچسپ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اگر آپ تصویر کے ایک خاص حصے پر زوم کریں جہاں پس منظر میں دیوار پر ایک نقشہ لگا ہوا ہے تو صورتحال مکمل طور پر بدل جاتی ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہے جس میں مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک جیسے متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب اور ایران شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا صوبہ بلوچستان بھی اس نقشے پر موجود ہے۔ اب اس نقشے پر آپ کو کچھ سرخ نقطے نظر آ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر انہیں ڈرائنگ پنز کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی نقشے پر کوئی اہم مقام ہو، عام طور پر اس کی نشاندہی کے لیے ایسی پنز استعمال کی جاتی ہیں۔ اس نقشے میں جسے اسرائیلی فوج کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے، زیادہ تر پنز ایران کی سرزمین پر لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک پن پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں بھی لگا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے نقشے پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان پر لگایا گیا ریڈ پن اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تل ابیب کے جنگی جنون کا ریڈار اب پاکستان بھی آ چکا ہے۔ یہ محض کوئی اتفاقی ڈرائنگ یا معمولی نشان نہیں، بلکہ اسرائیلی ایئر فورس کی جانب سے پاکستانی حدود کے قریب کی جانے والی وہ تمام مشقیں اور تیاری ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں دیکھی جا رہی تھی۔ لیکن ناظرین، اصل تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ صرف اسرائیل کا انفرادی عمل نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے، ایک ایسا گٹھ جوڑ جس کا بنیادی مقصد پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے۔ مشرقی سرحد پر انڈیا تناؤ بڑھا کر ہماری پاک فوج کو مصروف رکھنا چاہتا ہے، دوسری طرف افغانستان کی جانب سے فتنۃ الخوارج یعنی TTP کے دہشت گردوں کو مغربی سرحد سے داخل کر کے پاکستان کو داخلی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوششیں تیز کی جا رہی ہیں، اور اب جنوب مغرب سے اسرائیلی ایئر فورس کے طیارے بلوچستان کو نشانہ بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں جہاں انہیں اندرونی طور پر BLA جیسے تخریب کار گروہوں کی حمایت حاصل ہو سکے، ٹھیک اسی طرح جیسے 1971 میں مکتی بانی کو استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن اسرائیل اور بھارت شاید ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2026 کا ایک ایٹمی صلاحیت سے لیس اور مضبوط پاکستان ہے جس کی فضائی حدود کی حفاظت کے لیے پاک فضائیہ اور اس کے شاہین ہر وقت تیار ہیں۔ پاکستان نے اس بدلتی ہوئی صورتحال کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے حالیہ دفاعی معاہدے اور کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر پاکستانی ایئر فورس کی حکمت عملی سے تعیناتی نے اسرائیل سے آنے والے اسی فضائی کوریڈور کو مانیٹر اور نیوٹرلائز کرنے کا نظام پہلے ہی قائم کر رکھا ہے۔ دوستو، پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز اپنی جگہ، لیکن جب بات قومی دفاع کی ہو تو پاکستان کی مسلح فوج اور 24 کروڑ عوام ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ دشمن چاہے چاروں طرف سے محاذ کھولے یا مکتی بانی کا نیا روپ دھار کر سامنے آئے جو اب اتنا شدید اور مؤثر ہوگا کہ نئی دلی سے تل ابیب تک گونج سنائی دے گی۔ ناظرین، اسرائیلی افسروں کی اس پوڈ کاسٹ میں پاکستان کے نقشے پر پن لگا کر اس تصویر کو وائرل کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اسرائیل کی جانب سے پاکستان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ وہ خود کو مشرق وسطیٰ کے معاملات سے الگ تھلگ رکھے، ورنہ پاکستان کو بھی اسرائیلی حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اگر اسرائیل اور نتن یاہو کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح پاکستان کو دباؤ میں لا سکیں گے تو یہ محض ان کی بھول ہے۔ اسرائیل کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی وہ امریکہ کی مکمل مدد، سپورٹ اور حمایت کے باوجود ایران کا سامنا نہیں کر پا رہا تو ایٹمی پاکستان سے کیسے ٹکرائے گا؟ دوستو، جب سے پاکستان نے مشرق وسطیٰ میں اپنا کردار قائم کرنا شروع کیا ہے، خاص طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہونے کے بعد اور پھر ایران کے ساتھ ثالثی کے عمل میں آنے کے بعد، اسرائیل پورے خطے میں پاکستان کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھنے لگا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا تو پاکستان میں اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ ہم کسی دوسرے ملک کی جنگ میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ تنقید اس وقت ہوئی جب پاکستان نے اپنی فوجی یونٹس کو سعودی عرب منتقل کرنا شروع کیا۔
ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹمز، اس کے بعد ہمارے جنگی طیارے اور یہاں تک کہ ہمارے فوجی بھی اس وقت سعودی عرب میں تعینات ہیں۔ اس معاملے پر کافی زیادہ تنقید ہوئی اور آج بھی بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں، لیکن جب آپ جغرافیائی اور اسٹریٹجک صورتحال کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے خلاف کس طرح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، تو سعودی عرب میں کی گئی یہ تعیناتی کافی زیادہ معنی خیز نظر آتی ہے۔ خاص طور پر وسطی سعودی عرب کو چھوڑ کر ہماری جو یونٹس ہیں وہ اس وقت کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر تعینات ہیں۔ یہ ایئر بیس ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں سے آپ کو پاکستان کی جانب آنے والے مشرق وسطیٰ کے فضائی راستے پر ایک اہم اسٹریٹجک برتری حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے پاکستان کی فضائی حدود کی جانب جانے والے پورے فضائی کوریڈور تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ اس پورے راستے کو مانیٹر کر سکتے ہیں، اس پر نظر رکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اسے بلاک بھی کر سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے اسرائیلی فوج، خاص طور پر اسرائیلی فضائیہ، ایران کے راستے پاکستانی فضائی حدود تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ لہٰذا پاکستانی فضائیہ کی کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر تعیناتی ایک دوہرے مقصد کی تعیناتی ہے۔ ایک مقصد سعودی عرب کو دفاعی تحفظ فراہم کرنا ہے، جبکہ دوسرا مقصد اس تنگ، اہم اور حساس فضائی کوریڈور کی نگرانی کرنا ہے جو پاکستانی فضائی حدود تک آتا ہے۔ کیونکہ سادہ سی بات ہے، جس طرح اس وقت مشرق وسطیٰ میں تنازع جاری ہے اور جس طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان صورتحال ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ اگلے لمحے یا اگلے چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں جہاں آپ کے دشمن آپ کو واضح طور پر یہ اشارہ دے رہے ہوں کہ اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس واحد راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ اپنی فوج کو بہتر انداز میں تیار کریں اور اس کی رسائی میں اضافہ کریں۔ جب آپ اپنے ہتھیاروں کے نظام، اپنی فضائیہ یا مثال کے طور پر اپنے میزائلوں کی رینج میں اضافہ کرتے ہیں، تو یہ صرف آپ کی صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اس سے صرف میزائل کی صلاحیت نہیں بڑھتی، بلکہ اس کی ڈیٹرنس بھی بڑھتی ہے۔ ڈیٹرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دشمن کے دل میں یہ خوف پیدا ہو کہ آپ ان تک بھی حملہ کر سکتے ہیں اور انہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہی خوف انہیں آپ پر حملہ کرنے سے روکنے میں کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج پاکستان کی فوج کے پاس ایک آپشن یہ بھی موجود ہے، کیونکہ ہمارے پاس روایتی اور جوہری صلاحیتوں پر مشتمل ایک حادثہ متاثر کن اسلحہ موجود ہے۔ ناظرین، اب یہاں جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انہی ہتھیاروں کے نظام اور اپنی فوج کے مؤثر رینج میں اضافہ کریں، یعنی ہماری فوج کس فاصلے تک جا کر کن علاقوں اور کن خطوں میں آپریٹ کر سکتی ہے اور وہاں سے ہمیں دفاع فراہم کر سکتی ہے۔ اور اسی تناظر میں امریکہ کی جاری کردہ ان رپورٹس کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں تواتر سے جاری کی گئی ہیں، جس میں یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ پاکستان اپنے میزائلوں کے لیے بڑے راکٹ موٹرز پر کام کر رہا ہے تاکہ شاہین جیسے میزائلوں اور مستقبل میں آنے والے دیگر میزائلوں کی رینج میں کافی زیادہ اضافہ کیا جا سکے۔ حالانکہ پاکستان نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے اور ہمیشہ ان رپورٹس کو مسترد ہی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر تسلیم کر لیا گیا تو پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، اطلاعات ہیں کہ پاکستان ICBM یعنی انٹر کانٹیننٹل بلاسٹک میزائل بنانے پر کام کر رہا ہے، جس کی رینج 5000 کلومیٹر تک ہوگی۔ یہ پاکستان کی نیوکلیر ڈیٹرنس کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ ناظرین، اس پورے منظر نامے کا ایک ہی واضح نتیجہ نکلتا ہے کہ پاکستان نہ تو اپنے دشمنوں کی چالوں سے غافل ہے اور نہ ہی بے خبر۔ اسرائیلی پوڈ کاسٹ میں بلوچستان پر سرخ پن کا نشان، LOC پر بھارتی اشتعال انگیزیاں اور مغربی سرحد سے دہشت گردوں کے ذریعے گھراؤ کا منصوبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مخالفین 1971 کا پرانا ماڈل دہرانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن تل ابیب سے لے کر نئی دلی تک سب کو یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ یہ 2026 کا ایک مضبوط ایٹمی پاکستان ہے۔ سعودی عرب کی کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر پاک فضائیہ کی حکمت عملی سے موجودگی نے مشرق وسطیٰ کے فضائی کوریڈور پر ہمارا کنٹرول قائم کر کے دشمن کی پیشگی حملے کے راستے کو مسدود کر دیا ہے، جبکہ شاہین سیریز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹمز کی پیش رفت نے ہماری ڈیٹرنس کو دشمن کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی میلا ہاتھ بڑھا تو اس کا جواب صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کی شدید گونج دشمن کے اپنے دارالحکومتوں میں سنائی دے گی۔ معاشی چیلنجز اپنی جگہ حقیقت ہیں، لیکن قومی سلامتی اور بقا کے معاملے پر پاکستان کی مسلح افواج اور 24 کروڑ عوام ایک ناقابل تسخیر چٹان کی طرح متحد ہیں، اور دشمن کو دباؤ میں لانے کی ہر کوشش خود اسی کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔